میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری کرائی، ٹریننگ دی اور تربیت کی اپنے اہل بیت کی. اس لیے 3 دن پانی بھی باندھ رہا تو انہیں کوئی پریشانی. یزید نے کہا سونا لے لو، ہیرے لے لو، جواہرات لے لو، لیکن ان کی دلچسپی نہیں تھی تو ان کے قریب کوئی شے آ سکی. یہاں لوگ بکتے اس لیے ہیں کہ موج کرنے کا بڑا شوق ہے. موج، مکان، بنگلہ، کاریں، پجاروں، یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں تو لوگ بکتے ہیں. جو بدر کی جنگ تھی نا وہ کفر اسلام کی جنگ تھی. احد کی جنگ کفر اسلام کی. آپ بول کے بتائیں کون سی؟ خیبر کی، خندق، کربلا؟ نہیں، حق و باطل کی. کون سی؟ بولے نا. نہیں نہیں، ایک دفعہ سارے بولے، آپ کو ثواب ہوگا. چونکہ امام حسین کو آپ حق پہ کہیں گے تو اللہ آپ کو اجر دے گا. کون سی جنگ تھی؟ ہمارے حکمران پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مولوی ہر وقت ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہم نہیں مسلمان، ہم نہیں نماز پڑھتے. تمہیں تو سورۃ اخلاص نہیں آتی. یزید تو جمعہ پڑھایا کرتا تھا، تو وہ تو جمعے کا خطبہ دیتا تھا یزید. اور عجیب لفظ لکھے ہیں بعض تاریخ لکھنے والوں نے. جمعے کا دن تھا تو امام حسین 10 محرم نا جمعے والے دن تھی، تو امام حسین کربلا میں باہر نکلے تو آپ نے فرمایا اتمام حجت کر دوں، کو یہ نہ سمجھے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ غلطی سے تیر لگ گیا امام حسین کو. آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ تو صحیح مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ کوئی نہ بتا سکا. تو امام حسین نے فرمایا مجھے کیا ضرورت تھی مدینہ چھوڑ کے مسجد نبوی چھوڑ کے آتا. میں تو اس لیے آیا ہوں کہ جس کو تم نے حکمران بنایا وہ شرابی ہے. کون ہے وہ؟ رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے. وہ اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہتا ہے. لہذا مسلمانوں کا حکمران بننے کے قابل کہ تم نے اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہا، شراب، زنا، جوا، بدکاری عام کر دی. لہذا یزید مسلمانوں کا حکمران بننے کا اہل. امام حسین خطبہ دے رہے ہیں، سنیے گا. تو یزید کی فوج سے نا لشکر آوازیں دینے لگا. کیا بلا؟ کہنے لگے حسین جلدی کرو، یا بیعت کرو یا جنگ کرو، دیر نہ کرو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلیو نمازیو، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. جمعہ حسین کو شہید کریں گے، گردن کاٹیں گے، پھر جمعہ پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. یہ ہے نمازی. اہل بیت کی گردن پہ چھری چلائیں گے اور پھر نماز پڑھیں گے اور کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی. اور بلیو نمازیو، علامہ دہروی کہا کرتے تھے بلیو نمازیو. یہ کیسے نمازی ہو کہ اہل بیت کی گردن پہ چھری اور ساتھ میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد؟ یہ کیسے نمازی ہو؟ یہ آج پوری دنیا کا حکمران الا ماشاءاللہ اسی طرح کا نمازی ہے. وہ کہتا ہے میری فوٹو دیکھی نہیں میں نے، عید پڑھی ہے مسجد میں، جمعہ پڑھا نہیں میں نے. میرا بھی ابا فوت ہو جائے تو میں جنازہ پڑھتا ہوں، مولوی مجھے مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ہم کہتے ہیں یزید کو کیوں نہیں امام حسین نے مسلمان مانا؟ وہ تو دمشق کی جامع مسجد کا خطیب تھا. امام حسین نے سبق دیا. سبق سنیے گا کہ زانی شرابی کو حکمران بنایا جا سکتا؟ کلیجہ پھٹتا ہے، روح کانپتی ہے، دل تڑپتا ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ جب میری ملت کا جوان اپنے موبائل پہ مجرا دیکھتا ہے نا، گندا مجرا، تو مجھے لگتا ہے 6 مہینے کا حضرت علی اصغر کا مدار کانپنے لگتا ہے کہ یا اللہ جس کام کے خلاف میں نے 6 مہینے کی جان قربان کی، میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں، میرے ماننے والے. اور جب مہندی کی رسم پہ شراب کی بوتلیں چلتی اور حاجی صاحب کہتے ہیں مجھے نہیں پتا منڈے کھنڈے کیا کر رہے تھے، تو مجھے لگتا ہے حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازو میں پھر سے درد شروع ہو جاتی ہوگی، اور وہ کہتے ہوں گے کہ میں جس کام کے خلاف بازو کٹوا دیے میرے ماننے والے وہ کام کر رہے ہیں. اور جب بدکاروں بے حیاؤں کے نعرے لگاتی ہے قوم، تو پھر
پھر جنگل سے صدا آتی ہے امام حسین کی. پھر حسین کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کربلا ختم تو نہیں ہوئی، حسین ابھی کربلا میں ہے. حسین ابھی بھی کہ نہیں، صرف سارے حکمران، بہت سارے جو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جب جہاز سے اتر کر کے دوسرے ملک میں جاتے تو جبے کے نیچے سے پینٹیں نکال لیتے ہیں. انہوں نے بھی مذہب کو رنگ دار بنا دیا، کبھی رنگ اور ہوتا ہے کبھی اور ہو جاتا ہے. خدا را امام حسین کو تڑپاؤ نا، خدا را شرابیوں کو ووٹ دے کے، ظالموں کو ووٹ دے کے. اور یہ ساری ایسے ہیں. یزید نے بھی کتا رکھا ہوا تھا، اس کے ساتھ سویا کرتا تھا. آپ کے بھی کئی سیاستدانوں نے پالے ہوئے ہیں. یہ سارے تماشے کرنے والے ہیں. جانوروں کی لڑائی دیکھنا بھی حرام اور کرانا بھی. یہ سارے ایک ہی رستے میں، یہ سارے تماشا بنایا ہوا ہے قوم کو. سارے کام ہی کرو، راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی. معاذ اللہ. امام حسین نے اس سوچ کے خلاف جہاد کیا ہے اور فرمایا نہ لا الہ دوسرے کی گنجائش نہ بالکل. شرابی کی گنجائش اس لیے کہ لا الہ الا اللہ. مسجد ہوگی تو پھر کلب نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اگر اللہ کے نام ہوگا تو پھر بدکار بے حیا کی گنجائش، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، دین میں کسی گند کی گنجائش ہے ہی نہیں. یہ فکر ہے امام حسین کی، یہ سوچ تھی. ہمارا حکمران کہتا ہے مولوی صاحب نماز پڑھنے سے کسی نے روکا ہے؟ سارا دن پڑھو. ہم بھی مسجد بنا کے دیتے ہیں، ہماری طرف سے 5 کلے زمین میں بناؤ، ہمیں نہ چھیڑو بس. شراب کباب بند نہ کراؤ. آپ دیکھ لیں دبئی کے اندر کیا ہو رہا ہے. شیخ زید اسلامک سینٹر بنا ہے، کتنی بڑی مسجد، دیکھنے کو دل کرتا ہے، لیکن چند کلومیٹر پہ کلب بھی بنا ہوا ہے. سارے تماشے. بس امام حسین نے کہا کہ مسجدیں بنے گی، کلب نہیں بنے گی. یزید کہتا تھا مسجد بھی بناؤ ادھر اور شراب خانہ بھی بناؤ. امام حسین نے فرمایا نہ، شراب خانہ نہیں بننے دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے نماز کے وقت نماز اور صبح یہ. فرمایا نہ لا الہ الا اللہ. اور کس طرح کا امام حسین نے؟ آپ نے فرمایا خودی کا سر نہاں. اقبال ترجمہ کرتے ہیں خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ. خودی کا تیغ فساں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اور بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اور پھر بول پڑے اقبال اور کہنے لگے یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، کیونکہ صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اور اس کا ترجمہ انہوں نے کہا تھا نا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی، اس شاہ مشرقین نور عین کی، اس نور عین کی. مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے، ہر سو یزیدیوں کا. دیکھو بزرگ کیا کہتے ہیں، ہر سو یزیدیوں کا. ایک یزید تھا نا، ہر سو یزیدیوں کا. اس شاہ مشرقین کی، اس نور عین کی. مطلوب ہے جہاں کو قیادت حسین کی. ہر سو یزیدیوں کا زمانے میں زور ہے منشور. آج پھر ہے ضرورت حسین کی. کھڑے کرو اپنے آپ کو. کیوں ظالموں کی مدد کرتے ہو؟ کیوں بے ایمانوں کی سپورٹر بنتے ہو؟ کیوں ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہوئے حسینی بنو، حسینی بنو، بن کے زندہ رہو؟ کوئی کھا نہیں جائے گا، کوئی کھا نہیں جائے گا. یزید مر جایا کرتے ہیں اور حسینیت آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی انشاءاللہ. جو شرابی ہے، زانی ہے، بدکار ہے، اگر تو آپ کی تبلیغ پہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے، وگرنہ آپ کا اس کے ساتھ دوستانہ رکھنا بھی حرام. اگر آپ کا دوستانہ ہے تو پھر 9-10 محرم کو دے گا نہ پکانا چاول کی. اس لیے کہ امام حسین کو تیری بریانی کی کوئی ضرورت نہیں. تیری باسمتی اور چھوٹا گوشت سنبھال کے رکھنا گھر میں، کوئی حاجت نہیں. اگر شرابی، کبابی، زانی، بدکار سے دوستانہ ہے، اگر محلے کے غریبوں کو گالی دینے والے کے ساتھ تیری دوستی ہے تو پھر 10 محرم کو چاول کی دیگ بالکل نہ پکانا. اس لیے کہ کوئی تماشا نہیں کہ دوستی قاتل سے بھی مقتول سے یارانہ بھی.
کوئی مطلب نہیں اس بات کا۔ امام حسین کو ماننا ہے تو پھر ڈٹ کے مانو، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، غریبوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، برما کی بات کرو، کشمیر کی بات کرو، مسلمان فلسطین، کشمیر، ان سب کے حق میں مسلمان اس وقت کھڑے ہوں گے جب سوچ حسینی ہو جائے گی، جب نظریہ حسینی ہوگا، پھر کھڑے ہوں گے۔ 10 محرم الحرام ضائع نہیں کریں۔ اہل سنت کے علماء جہاں جہاں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں امام حسین کی بات کریں، جہاں جہاں بھی کریں وہاں جا کے شریک ہوں۔ ہم بھی ہر سال بیٹھتے ہیں امام حسین کی یاد میں، اور اس طرح بیٹھتے ہیں کہ حسین ہمارا ہے، حسین ہے، اور انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہیں حسین۔ اللہ ہمیں امام حسین کی سوچ عطا فرمائے۔